نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو اللیث سمرقندی علیہ الرحمہ نے قرۃ العیون میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، جو شخص ایک فرض نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے اور اس کو اس میں جانا ضروری ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ آقا نے ارشاد فرمایا، یہ کہو کہ اللہ ہم میں کسی کو شقی محروم نہ کر۔ پھر فرمایا، جانتے ہو کہ شقی محروم کون ہے؟ صحابہ کے استفسار پر ارشاد فرمایا کہ شقی محروم نماز کا چھوڑنے والا ہے، اس کا کوئی حصہ اسلام میں نہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ دیدہ و دانستہ بلا عذر نماز چھوڑنے والے کی طرف حق تعالی قیامت میں التفات ہی نہ فرمائیں گے اور عذاب علیم دکھ دینے والا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ ایک حدیث پاک سے نقل کیا ہے کہ 10 آدمیوں کو خاص طور سے عذاب ہوگا، من جملہ ان کے نماز کا چھوڑنے والا بھی ہے کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے اور فرشتے منہ اور پیٹھ پر ضرب لگا رہے ہوں گے۔ جنت کہے گی کہ میرا اور تیرا کوئی تعلق نہیں، نہ میں تیرے لیے نہ تو میرے لیے۔ دوزخ کہے گی کہ آجا میرے پاس آجا، تو میرے لیے ہے میں تیرے لیے۔ یہ بھی نقل کیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی جنگل ہے جس کا نام ہے لملم، اس میں سانپ ہے جو اونٹ کی گردن کے برابر موٹے ہیں اور ان کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے۔ اس میں نماز چھوڑنے والوں کو عذاب دیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ہے کہ ایک میدان ہے جس کا نام جب الحزن ہے، وہ بچھوؤں کا گھر ہے اور ہر بچھو خچر کے برابر بڑا ہے، وہ بھی نماز چھوڑنے والوں کو ڈسنے کے لیے ہیں۔ ہاں مولائے کریم معاف کر دے تو کون پوچھنے والا ہے، مگر کوئی معافی چاہے بھی تو۔ ابن حجر علیہ الرحمہ نے زواجر میں لکھا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا تھا، اس کا بھائی دفن میں شریک تھا، اتفاق سے دفن کرتے ہوئے ایک تھیلی قبر میں گر گئی۔ اس وقت خیال نہیں آیا، بعد میں یاد آئی تو بہت رنج ہوا۔ چپکے سے قبر کھول کر نکالنے کا ارادہ کیا۔ قبر کو جو کھولا تو وہ آگ کے شعلوں سے بھر رہی تھی۔ روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور حال بیان کیا اور پوچھا کہ یہ بات کیا ہے؟ ماں نے بتایا کہ وہ نماز میں سستی کرتی تھی اور قضا کر دیتی تھی، اعاذنا اللہ منہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام میں کوئی بھی حصہ نہیں اس شخص کا جو نماز نہ پڑھتا ہو اور بے وضو کی نماز نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ دین بغیر نماز کے نہیں ہے۔ نماز دین کے لیے ایسی ہے جیسا آدمی کے بدن کے لیے سر ہوتا ہے۔ آج مجھے کچھ کام ہے تو مجلس انشاءاللہ جلدی برخاست کرتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کی شروع میں تلاوت کرتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، آپ کو یاد ہے، اسی کے متعلق گفتگو چل رہی ہے تو موقع رہا تو آج 3 باتیں سورہ فاتحہ کے ضمن میں
انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی پہلے تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ایک مسئلہ یاد رکھو، سورہ فاتحہ چاہے نماز میں تلاوت ہو رہی ہو یا غیر نماز میں، ہم خود پڑھ رہے ہو یا کوئی اور تلاوت کر رہا ہو اور سنیں، تو اس کے ختم پر آمین کہنا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو نماز کے اندر امام صاحب جہری نماز میں تلاوت کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی جہرن زور سے، تو شواف قدر بلند آواز سے آمین کہتے ہیں اور ہم لوگ آہستہ آواز میں آمین کہتے ہیں۔ تو بات ایسی نہیں ہے، جب بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو تو اس کے اخیر میں کیا کہنا ہے؟ آمین کہنا ہے۔ کیوں؟ سورہ فاتحہ دعا ہے، سورہ فاتحہ یہ دعا ہے، اور دعا کے ختم پر جاوید بھائی کیا کہنا ہے؟ آمین کہنا ہے نا؟ ہاں، دعا کے ختم پر آمین کہنا ہے۔ تو بہرحال اس لیے سورہ فاتحہ کی جب بھی میں اور آپ تلاوت کریں، چاہے نماز میں کرے چاہے غیر نماز میں کرے، لیکن اخیر میں کیا کہنا ہے؟ آمین یہ کہنا ہے۔ پہلا مسئلہ جو اس سے سمجھنا ہے، 2 دن سے میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں، تو وہ تو بہرحال کچھ حد تک آ گئی ہے، وہ بات کہ جو اشکال کیا تھا، اعتراض کیا تھا پنڈت نے کہ بار بار اہدنا الصراط المستقیم یہ مسلمان کیوں کہتا ہے، تو کچھ مزید باتیں اس کے تعلق سے انشاءاللہ عرض کریں گے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا درمیان میں کل ایک اور بات آئی کہ دعا جب ہم شروع کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو درود شریف سے ابتدا نہیں کرنی۔ اب بیچ میں سے بات کہیں اور چلی گئی تھی، اور پھر میں نے پوچھا کہ بات کہاں سے چل رہی تھی، تو کسی نے لقمہ دیا، لیکن وہ لقمہ صحیح نہیں تھا۔ بیان کے بعد جب میں باہر نکلا اور اپنی گاڑی کی طرف اور کار کی طرف جا رہا تھا، تو محبوب بھائی چودھری صاحب کہنے لگے کہ بات یہ چل رہی ہے، تو وہ میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا۔ اچھا، اب میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ درمیان میں بات نکلی تھی۔ اب الحمدللہ آپ لوگ ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں طلب لے کر، بیان کے اندر کل بھی میں نے کچھ تذکرہ کیا تھا، اور سننے والے ماشاءاللہ شوق سے گھروں پر بھی سنتے ہیں، اور دوسرے ذرائع سے بھی آواز سنی جاتی ہے۔ اب سننے والوں میں زیادہ نہیں 2 یا 3 آدمی وہ یہ کہنے لگے کہ بھائی مولوی صاحب بیان کرتے ہیں تو ایک بات میں سے دوسری بات، دوسری بات میں سے تیسری بات، تو ایک مضمون پہ بات نہیں کرتے۔
بلکہ مضمون در مضمون در مضمون در مضمون ہے. ہاں، بات میں سے بات، بات میں سے بات، بات بات، بات میں سے بات، بات 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 بات، بات میں سے بات ہے. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے، بڑا اچھا مشورہ ہے. تو کاش کہ آپ پوچھ لیتے خود مجھ سے ہی آ کر کہ کیا اس طریقے سے بات کی جا سکتی ہے، کرنا چاہیے، آپ کیوں اس طریقے سے کرتے ہیں. گرچہ میں ایک وجہ آپ کو بتا چکا تھا، اگر ذہن میں ہو چلے پھر دہراتا ہوں، یادہ کرتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا انشاءاللہ آپ میں سے کسی نہ کسی کو تو صدیق بھائی یاد آ جائے گا. میں نے کہا تھا ایک سے زائد موقع پر کہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، اور صرف ملفوظ ہی نہیں، حضرت کا عمل بھی اس پر رہا ہے، اور اس کی گواہ حضرت کے مواعظ ہے، اس کی شہادت حضرت کے مواعظ، حضرت کی تقریر، حضرت کے بیانات یہ دیتے ہیں. خطبات حکیم الامت کے نام سے 30 سے زائد جلدوں میں حضرت کے خطبات چھپے ہوئے ہیں. میرے پاس الحمدللہ پورا تو نہیں لیکن اچھا خاصا اس کا ذخیرہ ہے. تو آپ پڑھو، دیکھو. حضرت تھانوی ایک بات شروع کی، بات میں سے دوسری بات، دوسری بات میں سے تیسری بات، تیسری بات میں سے چوتھی بات، اور وہ چلتا رہتا تھا، مضمون چلتا رہتا تھا. جیسے الحمدللہ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، محض اور محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. تو میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں ہفتے میں 4 یا 5 دن یہاں بیٹھ جاؤں اور آپ کے سامنے اس طرح پابندی سے دین کی باتیں رکھتا رہوں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. ہاں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلواتا ہے. اور ابھی بیٹھے بیٹھے جاوید بھائی اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذہن میں ڈالی، یہ بات میں سے بات، بات میں سے بات جو نکلتی ہے مضمون در مضمون. تو ابھی مسجد میں بیٹھے بیٹھے میں سوچ رہا تھا کہ یہ بات آج عرض کرنی ہے. تو ایک شعر اللہ تعالیٰ نے ذہن میں اسی مسجد میں ابھی ابھی تازہ وہ جو ہے وارد ہوا اور اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی. وہ یہ ہے، آتی جو باتیں میرے زیر لب ہے، آتی جو باتیں میرے زیر لب ہے. تو اس میں آپ کو ایک چیز سمجھانے، 2 لفظ سمجھانے پڑیں گے، ایک زیر اور ایک لب، ورنہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. آتی جو باتیں میرے زیر لب ہے، زیر کا معنی نیچے. حافظ یوسف کو پوچھ لیجیے یا حافظ امتیاز کو پوچھ لیجیے. ویسے آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن نہ پوچھے، یہی بہتر ہے. اس لیے میں نے ایک کے بجائے 2 نام دے دیے ہیں. تو آپ ان سے جو ہیں وہ پوچھ لیجئے کہ حافظ جی، صدیق بھائی حافظ جی ہیں، حافظ جی جب شروع کرایا مکتب میں ہمیں الف با تا سا، تو آگے بڑھتے گئے تو اس کے بعد آیا زبر زیر پیش پڑھنا، تو الف زبر با زبر با. تو اس سے پہلے ہمیں استاد جی یہ مشق کراتے تھے، یہ پریکٹس کراتے تھے، یہ سکھاتے تھے، یہ بتاتے تھے، یہ پڑھاتے تھے، یہ یاد کراتے تھے، یہ ذہن نشین کراتے تھے ہیں. اور اس طرح پڑھایا ہمیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی اس طرح پڑھایا ہو. وہ کیا کہ الف زبر با زبر با، اس سے پہلے حافظ یوسف اوپر سائن بھی ہوتی تھی زبر زیر پیش، ہے نا. اور بعض میں ہوتا تھا حنیف بھائی 2 زبر 2 زیر 2 پیش، الٹا پیش، مد اور سکون جزم. آج کل سکون کہتے ہیں، چونکہ زندگی سے سکون غارت ہے تو اب اس کا نام ہی سکون رکھ لیں.
اور خاص کر کے ہیں عارف بھائی استاد جی کی زندگی سے تو سکون غارت ہی ہے. یہاں کی اسٹوڈنٹ شاگرد کم وقت مانتے ہی نہیں. 9 جو یاد ہے ان کو ہیں. تو اس لیے حافظ یوسف، حافظ امتیاز اور مجھ سے پوچھو دماغ کی حالت کیا ہو جاتی ہے. ان کو پڑھانے کے بعد تو دماغ کو آرام چاہیے. اتنی جو ہے دماغ پاشی کرنی پڑتی ہے ان کے ساتھ اور کچھ کر بھی نہیں سکتے. میرا ایک دوست انڈیا سے آیا اس کنٹری میں نے کہا کہ یار آپ نے تو نادرامہ استاد ہے بہت ڈیفیڈ ہے. ہاں ہم کہ بہت مال رہا ہے ہم کے صدیق بھائی دیکھے آپ نے اتو کہ چال અહીંયા આવીને થોડું ઘણું તો કઈ વસૂલ કરું આપણે. انوس بھائی مرزا صاحب تھوڑا بہت تو کچھ وصول کر لیتے لیکن کہا کہ یار نصیب اسماعیل چچا ایسا ہے کہ کچھ کر نہیں سکتے. تو میں نے کہا کہ میں غصو وہ آوے ہم کے بات نہیں مانے ہوں کروں. میں کہ جو غصو آوے نہیں تو ایک کام کر کہ પોતાને જ مار دے. میں نے کہا خود کو مارنا کہیں بھی مار لینا اس طرح مارنا کہ زخمی نہ ہو. میں نے کہا خود کو مارنا اس کو مت مارنا. اس کو مارنا اپنی مت مارنا. نورانی بھائی اس کو مارنا اپنی مت مارنا. یہ محاورہ ہے مت مارنا. اشرف بھائی سمجھے ہوں گے تو مت مارنا. تو میں نے کہا مت مارنا یہ مت مارنا اپنی مت مارنا تو مت مارنا. بہرحال تو استاد جی نے بعد میں پڑھایا کہ زبر اوپر پڑھایا تھا نورانی بھائی زبر اوپر زیر نیچے. ہاں تو یہ ہے کہ زبر اوپر زیر نیچے. کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے زبر زیر پیش. شاعر کا شعر ہے پتہ نہیں صحیح طرح یاد ہے یا نہیں لیکن ویسے ہی یاد آ گیا. زبر بنو زیر مت بنو خدا کے سامنے پیش ہونا ہے. جاوید بھائی زبر بنو زیر مت بنو خدا کے سامنے. نہیں سوری میں نے غلط پڑھ دیا. زبر مت بنو زیر بنو. ہاں میں نے غلط پڑھ دیا تھا. زبر مت بنو زیر بنو خدا کے سامنے پیش ہونا ہے. تو زیر نیچے ہوتا ہے. تو نیچے یعنی آدمی نے اپنے کو جھکایا. شاعر کہتا ہے کہ جھکنے والوں کی رہی ہمیشہ اونچی منزل. جھکنے والوں کی رہی ہمیشہ اونچی منزل. پس گیا سرما تو آنکھوں میں جگہ پائی. سمجھے شاعر نے کیا کہا کہ اپنے آپ کو پیسنا پڑے گا جھکانا پڑے گا مٹنا پڑے گا مٹانا پڑے گا. اپنے آپ کو مٹاؤ گے تو اوپر جگہ پاؤ گے. آنکھوں میں آنکھ کہاں ہے اوپر ہے اور خوبصورت چیز ہے. یہ جہان آنکھ ہے تو جہان ہے ورنہ کچھ بھی نہیں. آنکھ سے آدمی دیکھتا ہے تو اتنی معزز چیز معظم چیز چہرہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا انسان کا نہیں چہرہ نہیں بلکہ پوری باڈی اس میں چہرہ پوری باڈی اس میں چہرہ. نورانی بھائی یہ اشرف الاعضاء ہے. اشرف بھائی کیا ہے؟ اشرف بھائی تو پورے اشرف ہیں لیکن ہم پورے اشرف نہیں ہیں. ہماری باڈی میں ہمارا جو چہرہ ہے مرزا صاحب وہ کیا ہے؟ اشرف الاعضاء ہے. یعنی باڈی کے جتنے پارٹس ہے اس میں ایک اہم پارٹ خوبصورت پارٹ سب سے قیمتی پارٹ وہ کیا ہے؟ چہرہ. اس لیے حضور نے فرمایا آقا نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ استاد جی شاگرد کو مارے اور باپ یا ماں بیٹے کو مارے. والی اور سرپرست جس کی نگرانی کر رہا ہے اس کو مارے. ایک اور صنف بھی ہے کہ جس کو انڈیا میں مارتے ہیں یہاں نہ مارے. سمجھ گئے نا اسماعیل چچا؟ ہاں وہ نہیں بولنا ہے مجھے گھر جانا ہے.
تو بہرحال ہے اس کو جو ہے وہ نہ مارے، اور وہ اگر مارے تو کیا کرے ہم، دکھ کے مارے ہیں۔ تو بہرحال ہاں دیکھیے لکھا ہے عورت کی پٹائی شوہر کر سکتا ہے، چلے بتا دوں آپ، عورت کی پٹائی اور تنبیہ شوہر کر سکتا ہے، لیکن انسانیت کی حدود میں رہتے ہوئے، جانور بن کر اور جانور سمجھ کر نہیں۔ دو جملے یاد رکھیے، جانور بن کر نہیں اور جانور سمجھ کر نہیں۔ خود جانور نہ بن جائے اور اس کو جانور کی طرح پٹائی نہ کرے۔ ہمارے یہاں انڈیا میں تو ہم نے دیکھا، اور میں نے اپنے خاندان میں بھی دیکھا ہے، اتنا مارتے ہیں، الامان والحفیظ ہیں، اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ بہرحال کتاب کا نام ہے نفع المفتی والسائل۔ کیا نام ہے؟ نفع المفتی والسائل، علامہ عبدالحی لکھنوی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے۔ اور کل ایک بات آئی تھی درمیان میں کہ اللہ تعالیٰ کسی سے دین کا عظیم کام لینا ہوتا ہے اور زندگی اس کی مختصر رکھی ہے تو جوانی ہی میں کام لے لیتا ہے۔ تو علامہ عبدالحی لکھنوی علیہ الرحمہ صدیق بھائی 40 سال کی صرف عمر پائی ہے، اور کام دین کا اتنا کیا ہے، عظیم الشان کیا ہے کہ اگر کوئی ان کی زندگی کے حالات اس کو معلوم نہ ہو، ان کی ڈیٹ آف برتھ اس کو معلوم نہ ہو، سن معلوم نہ ہو، زندگی کتنی محبوب بھائی معلوم نہ ہو، تو سوچے گا کہ بڑے میاں نے کوئی 80 برس کی عمر پائی ہوگی تب اتنا سارا لکھ کر گئے لٹریچر۔ لکھا اور اس وقت تو اپنے ہاتھ سے لکھنا ہوتا ہے، ہاں تو لکھا ہے۔ تو کہاں کہ اگر روزانہ پر جاوید بھائی تقسیم کر دو ان کے لٹریچر کو تو تقریباً کم و بیش 40 صفحات روزانہ کے بنتے ہیں۔ 40 صفحات حنیف بھائی روزانہ کے انہوں نے لکھے، اور کتاب بھی ایسی ادھر ادھر کی نہیں، معتبر ان کی کتاب۔ آج بھی ان کی کتاب کا حوالہ یا معتبر سمجھا جاتا ہے، تو صرف لے دے کے 40 سال کی عمر پائی۔ تو بڑی اچھی کتاب ہے، میرے پاس ہے، نام ہے نفع المفتی والسائل۔ اس میں لکھا ہے کہ شوہر ہوم منسٹر کو کب تنبیہ کر سکتا ہے، تو لکھا کہ اگر وہ زناکاری کر دے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، مرد کی بھی عورت کی بھی، اور نماز نہیں پڑھتی تو اس کو تنبیہ کر سکتا ہے۔ لیکن سنو، علامہ شامی نے لکھا ہے تنبیہ کس سے کریں گے؟ لکڑی سے بھی نہیں کر سکتے، اور یہاں تو ڈنڈا رکھتے ہیں، لکڑی سے بھی نہیں کر سکتے۔ استاد جی بھی لکڑی رکھتے ہیں، وہ لکڑی بھی نہیں رکھ سکتے، وہ نیتر کی جو ہے وہ رکھتے۔ مسواک کتنی ہوتی ہے، کتنی رکھنی ہے آپ کو پتا ہے نا؟ مسواک، ہاں وہ بھی ہمیں بتایا ہمارے دین نے کہ مسواک کتنی رکھتی ہے، نہیں کہ آدمی پوری لمبی لکڑی رکھ سکتا ہے، اس کے بھی جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ کتنی رکھنی ہے۔ تو ایک بالش کے جتنی مسواک جو ہے وہ رکھنی ہے، اور موٹی کتنی ہونی چاہیے وہ بھی بتا دیا۔ یہ نہیں کہ آپ مسوڑے ہی جو ہے اس سے خون نکال دیں ہیں، ہاں تو سب چیز کی تعلیم ہمارے دین نے مجھے اور آپ کو دی ہے۔ ایک بالش تو اور ایک انگلی کی سی موٹی ہو مسواک، کچھ تھوڑی بہت ادھر ادھر ہو تو چل جاتا، سمجھ آئے گی؟ ہاں بعض مرتبہ وہ تھوڑی موٹی ہوتی ہے، آدمی بھی موٹا ہوتا ہے، مسوڑے بھی محبوب بھائی موٹے ہیں، دانت بھی بڑے ہیں موٹے ہیں، تو چلو سب موٹے ہیں۔ تو بہرحال وہ ہو، اور 3 سے زیادہ نہیں مانا، 1 2 3، یہ تعلیم دیتا ہے ہمیں دین متین، اور چہرے پہ نہیں ماننا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، نازک مقام پہ نہیں ماننا ہے،
اس کی تشریح میں نہیں کروں گا، وہ شرم کی چیز ہے. تو نازک مقام پہ نہیں ماننا ہے. اچھا نازک مقام میں یہ بھی نازک مقام ہے. ہاں ہم نے بچپن سے سنا، بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ بھائی یہ نہیں ماروانا کہ یہ نلو مگج آ رہا ہے. آپ ہمیں نہیں ماروانا کہ یہ نلو مگج آ رہا ہے مانس نے پچھلی کھوپڑی صدیق بھائی ہٹی جائے. ہاں چارا نہیں کھوائی جائے پچھلی بار آنی જ رہے. تو بہرحال اور بھی نازک مقام ہے. نمبر 3، اس طرح نہیں مارنا ہے کہ بدن پر زخم کا نشان ہو جائے. اور مجھے اور آپ کو تو چین ہی نہیں آتا جب تک نشان نظر نہ آئے. دیکھیے یہ والی کیوں اپنے مائروں نے نشان نہیں کر پچھے مائروں نہیں آپ ہاں یہ سب تعلیم دی. ہم اندھا دھن ہم لوگ کام، اس میں میں بھی شامل ہوں. اللہ میری بھی حفاظت کرے. میں بھی پڑھانے بیٹھا انڈیا میں بھی یہ سب غلطی کر بیٹھا تھا چونکہ معلوم نہیں تھا، کسی نے بتایا نہیں وقت پہ اور وقت پہ پڑھا نہیں. تو بعد میں پڑھا 2016 میں گیا حافظ یوسف، تو جس کا نمبر مل سکا ملاقات ہو سکی اس طلبہ سے 2 ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کر آیا. یہ آج بات نکلی تو کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر کچھ دے کے بھی آیا اور معافی مانگ کے بھی آیا کہ یار معاف کر دو. اور ایک بات تو میں نے ایسی سنی کہ اللہ تمام اساتذہ کی جو ہیں اور والی اگر ایسے ہو تو حفاظت فرمائے. ہم نے تو غلطی اولاد کے ساتھ بھی کی اور روحانی اولاد کے ساتھ بھی. ڈابیل جامعہ ڈابیل کے اندر شیخ الحدیث تھے ہمارے حافظ یوسف نے دیکھا ہوگا، میں نے نہیں دیکھا. مولانا ایوب صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ دیکھا آپ نے؟ ہاں شیخ الحدیث کے. البتہ ان کے سگے پوتے کے پاس میں حافظ ہوا، مولانا وسیع الرحمان. حافظ امتیاز پہچانتے ہو تو وہ میرے استاد ہوتے ہیں درجہ حفظ کے ڈابل. تو مولانا ایوب صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث و سابق صدر مفتی جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابیل سملک. دیکھیے جامعہ ڈابیل کا بھی نام آتا رہے گا ہمارے بیان میں، راندیر کا بھی آتا رہے گا، کفلتا کا بھی آتا رہے گا، لاجپور کا بھی آتا رہے گا. آپ برداشت کر سکتے ہو تو سنو، ورنہ مائک کا کان مروڑ دو، ورنہ یہ تو آنے والا ہے. اور آتا بھی کوئی تفریح کے لیے نہیں، کوئی نہ کوئی بات آپ کو اس سے سمجھانی ہوتی ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ تذکرہ نہیں کر سکتے؟ تمہارے بابا کا قانون ہے، تمہارے بابا کا قانون ہے کہ یہ نہیں کر سکتے. یہ بھی اب تم کو پوچھ کے چلنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. جاؤ پڑھو اپنے علماء کی کتاب. حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری بارہا انہوں نے اپنی قوم کا، اپنے وطن کا، دیوبند کا، پالنپور کا تذکرہ کیا. ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے، جا کے پڑھو. اور اس مسجد میں حافظ صاحب کیا کہ نہیں سنا کہ نہیں؟ آخری سفر میں بھی کیا تھا. یہ کیا بات ہوئی؟ تو بہرحال ہم ویسے ہی کوئی نہ کوئی آپ کو بیان کے ریلیٹیو بات ہوتی ہے اس لیے ہم تذکرہ کرتے ہیں. اور ویسے حب وطن ہے ہمارے اندر وہ تو ہم ویسے بھی جو ہیں وہ ذکر کریں گے. ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا. صدیق بھائی ہاں تو وہ تو جو دل جلا ہوتا ہے وہ جانتا ہے. تو محبت ہو تو ہاں. بہرحال تو حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ سے میں نے خود سنا. حضرت نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت مولانا ایوب صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اور میں نے جس زمانے میں ڈابیل میں پڑھا، حافظ امتیاز نے بھی پڑھا، ان کو معلوم ہے مفتی احمد صاحب خانپوری رحمۃ اللہ علیہ جاوید بھائی بڑی پٹائی کرتے تھے، خاص طور سے نماز کے معاملے میں. فجر میں اور ظہر میں یہ سونے کا ٹائم طلبا کا، تو کیا کرتے تھے نماز کا ٹائم ہو گیا یا بعض مرتبہ نماز پڑھی سنت نہیں پڑھی فوراً چلے گئے اور نیچے سے حافظ صاحب لاک لگوا دیا دونوں طرف گیٹ کے، اور اب اوپر لکڑی لے گئے اور دروازہ بند بھی نہیں کر سکتے ورنہ نوک کر کے کھلوائیں گے. تو جو ہاتھ میں آیا اس کی شامت، آج کا دن اس کے لیے قیامت.
ہاں تو بڑی پٹائی کرتے تھے حضرت. اور دوسرا ایک عمل تھا کہ جب مدرسے کی بڑی 3 دن 4 دن کم و بیش چھٹی ہونے والی، ایک دن کی نہیں، تو عصر کے بعد آپ کو پتا ہے نصیحت کرتے تھے، گھر جا کے نماز پڑھنا ہے، اچھی طرح رہنا ہے، ماں باپ کو حیران نہیں کرنا ہے. یہ بھی حضرت کا معمول تھا، یہ میں خود گواہ ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت مولانا ایوب صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلایا ایک دن حضرت کو، اور فرمایا کہ احمد طلباء کو زیادہ مت مارا کرو، ان کی پٹائی اس طرح مت کیا کرو. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو استاد یا جو بھی حد سے بڑھ کر تجاوز کر کے پٹائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس سے نمٹ لیتا ہے اور اسے مہلک بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ فرمایا کہ اس سے یا تو بیماری ایسی دے دے گا جو لمبی مدت چلے گی، یا مہلک بیماری، ہلاک کر دینے والی بیماری، یا بیماری کا دورانیہ کیا ہوگا، لمبا ہوگا کہ آدمی کڑ کڑ کے اور گھٹ گھٹ کے وہ جیتا ہے. تو کہا کہ مت مارا کرو ورنہ دنیا ہی میں یہ معاملہ ہوتا ہے. اور خاص طور سے نابالغ کو مار دیا تو نابالغ کی تو چودھری صاحب شریعت میں معافی کا بھی اعتبار نہیں کہ نابالغ کو مثال کے طور پر میں نے مارا اور اب میں اس سے جا کے معافی مانگتا ہوں وہ مجھے معاف کر دے تو بھی معاف نہیں. نابالغ کا مسئلہ تو بڑا اہم ہے، لیکن کیا کریں، جب تھا تو پتہ نہیں تھا، جب پتہ چلا تو اس سے ہم گزر چکے تھے. تو میں نے جا کے معافی مانگی اور میں نے کہا کہ یار مجھے معاف کر دینا، اس طرح سے جو ہے وہ کر دیا ہو تو بہرحال یہ بات یاد رکھو، شریعت میں اندھا دھند کوئی چیز نہیں. سمجھ آیا کہ نہیں؟ کوئی چیز شریعت میں اندھا دھند نہیں ہے. ہاں ہمیں وہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا قیود، کیا شرائط شریعت نے ہمیں بتایا. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ بات در بات تو سنو اب اس کا جواب کہ کیا ہے. چلے بات نکلی ہے، پہلے وہی عرض کر دیتا ہوں. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے لطائف سورہ یوسف، 2 جلد میں ہے. اس میں پہلی جلد، اس میں یہ لکھا ہے، اس کا کچھ خلاصہ سناتا ہوں. حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون ہے؟ سابق محتمم دارالعلوم دیوبند. تو حضرت ماشاءاللہ بیانات کا جو سلیقہ رجائی پہ رہنے دو، کوئی بات نہیں، رہنے دو خامہ کا بعد آگے بڑھے گی، رہنے دو. تو حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے بیانات جنہوں نے سنے ہو اس ملک میں بھی تشریف لائے. مدینہ مسجد میں تو میں نے سنا کلیکٹر میں بیان بھی ہوا، یہاں پتہ نہیں ہوا تھا نہیں. ہاں چودھری صاحب نے تو ماشاءاللہ حرم شریف میں سنا ہے نا، مدینہ شریف، ہاں وہی حرمین شریفین میں، وہاں جو ہے سنا ہے اور دیکھا ہے. ہاں ایک مرتبہ کا قیمتی چیز ایک ہی مرتبہ دیکھنے کی ہوتی ہے. ہاں یہاں اتنے سال سے ہم آئے، کوہ نور ایک ہی مرتبہ دیکھا، اور میرے جیسے چنگوس نے تو ایک بھی مرتبہ کیا دیکھے 25 پاؤنڈ ہوگا دیوانا سکتے ہیں. خالی کھوٹا دیکھے یوٹیوب میں ماننے، گوگل میں ماننے نہیں جو لے. تو بہرحال نورانی بھائی جیسا جو ہے وسیع کشادہ دل ہو تو وہ دیکھا. ہاں ہمارے نورانی بھائی ماشاءاللہ بڑا دل والا آدمی. بہرحال تو کیا ہے کہ حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی طرز تھا. ایک بڑے عالم گزرے ہیں اشرف بھائی اور مرزا صاحب پاکستان میں، حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ان کے شیخ ہوتے ہیں حکیم الاسلام، کہ ان کے بیان کا انداز کیا تھا تقریر کا. بہت سی باتیں لکھی ہیں، اس میں ایک بات جو ہمارے کام کی ہے وہ سناتا ہوں کہ بات میں سے بات نکال لینے کا وہ خدا داد سلیقہ آپ کو حاصل تھا کہ سامعین محو حیرت رہ جاتے تھے. یہ کیا کہا کہ سننے والے حیرت میں پڑ جاتے تھے کہ حضرت نے بیان کہاں سے شروع کیا، اس میں سے ایک میں سے دوسری بات، دوسری میں سے تیسری، تیسری میں سے چوتھی، چوتھی میں سے پانچویں صدیق بھائی، پانچویں میں سے چھٹی. تو اس طرح بات میں سے بات ہی جو ہے وہ نکلتی چلی جاتی ہے. اور اس کا حوالہ ہے یہ کتاب مولانا عبدالشکور نے جو لکھا ہے، تو وہ کہاں اس کتاب کا، یہ لطائف سورہ یوسف میں بھی ہے لیکن کہاں سے لیا،
تو وہ کتاب کا نام ہے 20 علماء حق، صفحہ نمبر 408-409 پورا. اور آگے ہیں کہ یہی طرز حضرت سے اصلاحی تعلق تھا خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ. تو اپنے شیخ سے ان کے اندر ایک چیز یہ بھی منتقل ہوئی تھی اشرف بھائی کہ اپنے شیخ کی طرح، حکیم الاسلام کی طرح بات میں سے بات در بات جنہوں نے سنا ان کو بھی پتا ہے، اور نہ سنا ہو تو فیض ابرار دیکھے، اس میں آپ کو پتہ چلے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے سب سے زیادہ علماء میں ماضی قریب میں محبت انہی سے ہے، اس لیے آپ میرے منہ سے بار بار ان کا تذکرہ سنتے ہیں، اور اسی لیے میرے ایک بیٹے کا نام بھی میں نے حضرت کے نام پہ ہی رکھا، ابرار احمد، سمجھے کہ نہیں؟ تو مجھے عقیدت ہے تو حکیم الاسلام سے منتقل ہوئی ان کے اندر، اور مجھے ان سے عقیدت ہے. تو آپ کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں، ورنہ میں تو وہ اس لائق ہوں نہیں. لیکن اگر آپ اچھا گمان رکھے تو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ان کو سنا بھی، پڑھا بھی، لکھا بھی ان پر، اور بول بھی رہا ہوں، تو وہ بات میرے اندر منتقل ہو گئی. اچھا یہ بات اب آئی کہاں سے؟ اس کا ریفرنس اوپر تک اب آ گئی. تو میں آپ کو پیچھے سے اوپر لے جا رہا ہوں. کبھی آدمی اوپر سے نیچے آتا ہے، لیکن یہاں ہم نیچے سے اوپر جا رہے ہیں. تو اب آپ کو یہ ایک تو حضرت تھانوی کا بتایا، حکیم الاسلام کا بتایا، اور خطیب الامت کا بتایا. اب آپ آگے آئیے. ایک تفسیر ہے اردو اور انگلش دونوں زبان میں، اس کا نام ہے تفسیر ماجدی. حضرت مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے چودھری صاحب کی طرح وہ بڑے پڑھے لکھے تھے، دنیاوی فنون میں بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے. ہاں، تو وہ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، پھر دین کا شوق پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا بھی بڑا کام کیا. ایک وقت ان پہ وہ آیا کہ دہریہ ہو گئے تھے، ناستک، آستک تھے، پھر ناستک ہو گئے تھے، پھر آستک ہو گئے، اور پھر اللہ نے کیسا کام کیا. ہاں، تو قرآن کریم کی تفسیر لکھی، اس کا نام ہے تفسیر ماجدی. میرے پاس ہے الحمدللہ، اردو زبان میں، انگلش والی بھی ہے. تو وہ اس لیے رکھی ہے کہ ہمارا ابراہیم ابرار احمد یا عبداللہ کوئی عالم ہوگا انشاءاللہ اس میں سے، تو اس کو کام آئے گا. تو لوگ اپنے بچوں کے لیے مکان چھوڑ کے جاتے ہیں، نوٹ چھوڑ کے جاتے ہیں. ہم نوٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کتابیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. نوٹ وہ نوٹ نہیں، ہاں بیان والے سنے نوٹ یعنی لکھی ہوئی ہاتھ سے کاپلی پرچی. ہاں، تو بہرحال تفسیر ماجدی کے اندر جلد نمبر 3 جو میرے پاس ہے، صفحہ نمبر 84، اور سورہ ہے سورہ بنی اسرائیل، پارہ نمبر 15 آیت نمبر 106 106. یہ سب حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اس میں حضرت مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اہل عرب کے ادب و انشاء میں یہ طریقہ عام تھا کہ ایک ذکر میں دوسرا اور پھر تیسرا اور پھر چوتھا ذکر نکالتے چلے آتے اور پھر اسی پہلے ذکر کی طرف رجوع کرتے. یہ قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے، قرآن کی آیت کے اندر. اور اللہ نے آج موقع نہیں ہے، آپ کو قرآن سے بھی انشاءاللہ مثال دوں گا. اللہ نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا، اسی لیے تو تفسیر میں لکھا ہے. ہاں، تو عرب میں یہ طریقہ عام تھا. اب آگے سنیے. اور یہی بات ایک اور کتاب ہے، اس کا حوالہ لے لیجیے، میرے پاس ہے الحمدللہ. کتاب کا نام ہے 1000 سال پہلے. یہ کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 49 جو نسخہ میرے پاس ہے، اس میں اسی سے ملتی. یہ کتاب ہے حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی علیہ الرحمۃ کی، جن کو سلطان القلم کہا جاتا ہے. صدیق بھائی کیا کہا جاتا ہے؟ قلم کا بادشاہ. تو ان کے متعلق لکھا ہے کہ یہی بات ماضی قریب کے ایک بزرگ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی علیہ الرحمہ کی تحریر میں بھی تھی. تحریر یعنی لکھائی. اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، یعنی کس کا؟ بات میں سے بات میں سے بات در بات اس میں سے. تو تقریر میں بھی اور تحریر میں دونوں میں فائدہ ہے. دیکھیے ہمارے اکابر نے تحریر میں بھی یہ انداز اختیار کیا کہ ایک مضمون کو مکمل نہیں کیا، مضمون میں سے دوسرا مضمون، دوسرے میں سے تیسرا جو ہے وہ مضمون ہے. آپ بھی زردے کے اندر سے کیا کیا نہیں نکالتے، کبھی کھوپرا نکالتے ہیں،
اور کبھی وہ سلطانہ نکالتے ہیں اور کبھی نہیں کیا کیا نکالتے ہیں، اندر میں سے آلو بخارا بھی نکال کے لاتے ہیں رانڈے والے ہندے ہیں سمجھا۔ تو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح بہت سا مواد ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے۔ مواد سمجھے نا، لٹریچر، بہت ساری باتیں چیزیں یہ جمع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا مناظر حسن صاحب گیلانی رحمہ اللہ کی تحریری صلاحیت کے متعلق مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہماری مسجد میں بھی تشریف لائے، تو علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے، مولانا علی میاں ندوی علیہ رحمہ نے، اس کا نام ہے کتاب کا میری علمی اور مطالعاتی زندگی۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ میری علمی اور مطالعاتی زندگی۔ اس میں علی میاں علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ مولانا سید مناظر احسن گیلانی علیہ رحمہ کی کتابوں میں بڑی معلومات اور مواد ہے، اور بہت سے لوگوں کا ان کے مخصوص طرز تحریر اور بات سے بات نکالنے کی وجہ سے جی نہیں لگتا، لیکن میرا یعنی علی میاں ندوی علیہ رحمہ کا، حضرت کا، ہمیشہ ان کی کتابوں میں جی لگا اور اپنے علم میں اضافہ ہوا۔ انشاءاللہ ان کو بھی افاقہ ہو جائے گا، ہیں تو بھائی اس سے تو علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا امام بات میں سے بات نکالتا ہے اور ایک سے ایک مضامین بیان کرتا ہے، باتیں یہ ایسے ہی جو ہیں جبریل امین تو میرے پاس نہیں آتے ہیں، ہاں میں غوطے لگاتا ہوں سمندر میں، نہیں علم کے سمندر میں، اور آپ کے لیے موتی جو ہیں وہ چن کر لاتا ہوں، ڈھونڈ کر لاتا ہوں، اور آپ میرے بیان میں کیڑے نکالتے ہیں۔ آپ کو تو موتی، ہیرے، جواہرات ہیں یہ سب مل رہے ہیں اور آپ اس میں یہ دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ کہا تو مجھے پھر اس کا جواب تو دینا تھا، تو ہم نے حوالے کے ساتھ جواب آپ کے حوالے کیا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو تسلی، تشفی سب کچھ ہو جائے گا اور ہو جانی چاہیے۔ تو بہرحال یہ بات آئی مجھ تک، اس لیے جو ہے ہم نے یہ بات کہہ دی، اور یہی ہمارا طرز ہے۔ اور حضرت مولانا حکیم الامت حضرت تھانوی کی بات جو نکلی تھی، جہاں سے بات شروع، انشاءاللہ وہ آپ کو پھر بعد میں بتائیں گے، اس میں بھی یہی طرز تحریر ہے۔ اور دیکھیے ایک مضمون میں آج بیان کروں، کل بیان کروں، پرسوں میں کتنے مضامین لاؤں ہیں۔ આપણે સિદ્દીકભાઈ ઘરવાળીની એક દાડો કઢી ખીચડી, બીજે દાડે વેંગડુની ખીચડી, ત્રીજે દાડે જે છે તે એમ કે દાલ ચાવલ, એમ કે ચોથે દાડે ગોશ્ત પુલાવ, પાંચમે દાડે બિરયાની ને છઠ્ઠે દાડે પાછો તે જ નૂરકલી ہے، ہاں خالی نام بدل گیا، وہی کڑی کھچڑی ہے حافظ صاحب، وہی کڑی کھچڑی، تو بھائی وہ تو وہی نیوز بھائی آنے والی ہے مرزا صاحب، تو پھر سب مضمون بیان کریں گے تو لائیں گے کہاں سے؟ ایک تو روزانہ ہے آپ کو ماشاءاللہ علمی مواد گھر بیٹھے بیٹھے، اور وہ بھی صوفے پہ اور بیڈ پہ لمبے پاؤں کر کے اور منہ میں کس مارتے ہوئے ہیں، وہ آپ کو ملتا ہے۔ آپ کبھی آپ کے ہاتھ میں چائے ہے، کبھی کافی ہے، اور تب بھی آپ کے لیے ہماری باتیں ناکافی ہے، کافی ہو کر بھی، اور کبھی سگریٹ ہے، کبھی بیڑی ہے، اور کبھی بیوی ہے، تو وہ بیٹھی ہوئی ہے ساتھ میں، پتہ نہیں کیا کیا، اور ہم اس طرح سے آپ کو جو ہے گوش گزار کرتے ہیں۔ تو بھائی کچھ تو معاف کیا کیجئے، اور کچھ نہیں تو ہمیں سلام کیا کیجئے۔ تو بہرحال وہ شعر سنا کے بعد جو ہے وہ ختم کرتا ہوں کہ یہ اصل میں یہ جو بات نکلتی ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، میں سوچ کے بھی نہیں آتا، یہ اللہ بلواتا ہے۔ میں سوچ کے کچھ آتا ہوں جاوید بھائی، اسماعیل چچا، دیکھ کے کچھ آتا ہوں، لیکن یہ بات کیوں آ جاتی ہے زبان پر، کیوں فائدہ ہوتا ہے، وہ شعر لکھا ہے، سنیں اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ صدیق بھائی وعدہ بھی کیا کہ جلدی ختم کرنی ہے مجلس، تو آپ فکر نہ کریں، آدھے سیکنڈ پہلے بھی 9 بجے سے میں نے ختم کر دی، وہ بھی جلدی ہے، آدھا سیکنڈ بھی تو جلدی ہوا۔ تو بہرحال آتی جو باتیں میرے زیر لب ہے، زیر یعنی نیچے، ہونٹ، تو ہونٹ کے نیچے آتی جو باتیں میرے زیر لب ہے، وہ کچھ اور نہیں بس آپ کی طلب ہے، وہ کچھ اور نہیں بس آپ کی طلب ہے۔
کیا فائدہ فکر کم و بیش سے ہوگا، کیا فائدہ فکر کم و بیش سے ہوگا، میں کیا ہوں جو کوئی کام مجھ سے ہوگا، جو کچھ ہوا ہوا کرم سے اس کے، اور جو کچھ ہوگا اسی کے کرم سے ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ایک بات آپ سے اور عرض کرنی ہے، ایک بات آپ سے اور عرض کرنی ہے، کل بیان کی مجھے چھٹی کرنی ہے۔ تو ہاں بھائی، شوق بعد میں منایا جاتا ہے۔ محبوب بھائی جا رہے ہیں ہمارے بڑے محبوب، تو ہم پہلے شوق منانے ہیں، تو اس لیے چونکہ مردے کا بعد میں شوق منایا جاتا ہے تو زندے کا پہلے ہونا چاہیے۔ تو اب تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، تو 3 دن ہمارا بھی شوق ہو گیا۔ چلے میرے بات میں نے بہت زیادہ نظیر سے پوچھی تھی، اچھا یہ بات کیسے